تقدیر بھی اگر ٹلتی ہے تو دعا سے ٹلتی ہے. خیر یہ باب بڑا طویل ہے، لیکن صرف ایک آپ کو آئیڈیا دے کر آگے چلتے ہیں. بنیادی طور کے اوپر یہ جو حال ماضی اور مستقبل ہے، یہ میرا اور آپ کا ہے، یہ مخلوق کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے زمین، سورج، چاند، ستاروں میں مخلوق کو قید کیا ہوا ہے. یہ وقت یہ صرف مخلوقات کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ وقت سے ماورا ہے. یہ ایک فلسفیانہ ایک الگ بحث ہے، اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. لیکن اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت کے لیے تو ہر وقت حال ہی ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے. یہ وقت میرے اور آپ کے لیے ہے. گویا یہ جو دعا کے ساتھ تقدیر کا ٹلنا ہے، پتا تو اللہ کو تب بھی تھا اس نے فلاں وقت دعا کرنی ہے. گویا انسان کے اپنے اعمال بھی، محدثین نے کئیوں نے لکھ دیا، انسان کے اپنے اعمال ہی تقدیر بھی لکھنے کا سبب بنتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے اس نے یہ اعمال کرنے، اللہ نے وہ لکھ دیے. اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. لیکن آپ کو جو بات سمجھانے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت یوم کتابت تقدیر میں آپ کے لیے مصیبت لکھ چکا ہے، پریشانی لکھ چکا ہے، فرشتہ جب وہ پریشانی دینے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں رک جا، اس بندے نے اتنے بج کے اتنے منٹ پر میرے سے دعا کی تھی کہ میں اس کی مشکلات کو دور کر دوں. لکھی تھی، تیری ڈیوٹی ہے اس رجسٹر پہ عمل کرنے کی، لیکن تیرے رب نے اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی مشکل کو دور کر دیا. یہ تقدیر کا باب ہے کہ دعا، ان الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل. دعا اس مصیبت کا بھی مقابلہ کرتی ہے جو نازل ہو چکی ہو، اور اس مصیبت کا بھی مقابلہ کرتی ہے جو ابھی نازل ہونے والی ہے. دعا، آسمان سے مصیبتیں اترتی ہیں، یہاں سے دعائیں اوپر جاتی ہیں، دونوں آپس میں ٹکراتی ہیں. دعا ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو پہلے سے نازل ہو چکی ہوں، اور ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نازل ہونی ہے. آپ کو اور مجھے یہ وہم ہے کہ ہم نے یہ دعا کی، اللہ نے سنی کوئی نہیں. ہم نے یہ دعا کی، اللہ نے یہ بھی نہیں سنی. تو اس بارے میں ایک حدیث پاک کا مفہوم سمجھ لیجئے. معروف حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی، یہ آج کے بعد یہ وہم دماغ سے نکال دینا. اور حضرت عمر کا قول ہے، حضرت عمر کا، صحابہ کا اجتہاد ہے کہ دعا بعین اس طرح کی عبادت ہے، اس طرح کی فطرت اور قدرت میں لکھی ہوئی چیز ہے. کس طرح کی؟ پانی کا گلاس اٹھائیں، پیئیں گے پیاس بجھ جائے گی. روٹی اٹھائیں کھائیں گے بھوک ختم ہو جائے گی. زمین میں دانہ ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے، کچھ عرصے کے بعد کومپل پھوٹے گی. یہ قدرت ہے، یہ نیچرل ہے، یہ فطرت ہے. حضرت عمر نے کہا جس طرح، اور یہ صحابہ کا سب کا عقیدہ تھا، جس طرح پانی پینے سے پیٹ بھرتا ہے اور پیاس جاتی ہے، کھانا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، دانہ ڈالنے سے وہ کومپل پھوٹتی ہے، بعین اسی طرح دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ دعا کی ہے اور قبول نہیں ہوئی. دعا کرنے کا نتیجہ فطری قدرتی یہ ہے، اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق ہی اسے دیتا ہے، دعا کرنے کی استطاعت ہی اسے فراہم کرتا ہے جس کی قبول کرنی ہوتی ہے. جس کی قبول نہیں کرنی وہ پھر ٹامکٹویاں مارتا رہتا ہے، کبھی کسی حجر کے آگے، کبھی شجر کے آگے، کبھی درخت کے آگے، کبھی قبر کے آگے، کبھی مزار کے آگے، کبھی بندوں کے آگے، کبھی مخلوق کو سجدے. جس کی اللہ نے سننی ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، دنیا کا سب سے بڑا عاجز محروم ہے وہ شخص جو دعا سے محروم رہ گیا ہے. کیونکہ دعا عبادت ہے، دعا مخ العبادت ہے، افضل العبادت ہے، مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار ہے، یہ کیسا ہتھیار ہے جو چلتا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایسے ہی ہیں. ہتھیار ہے، چلتا نہیں. دعا کی یہ قبول نہیں ہوتی. دعا کرتا ہی وہی ہے جس کی اللہ نے قبول